أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر واللہ خیر وابقا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 72 اور 73 ہے، یعنی 72 اور 73، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی تجھے ترجیح دیں۔ تو جو کچھ تجھے کرنا ہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرما دے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں، جو سلسلہ کلام چل رہا تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ جادوگروں نے جب یہ دیکھ لیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو پیش کیا ہے وہ جادوگری نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا عطا کردہ معجزہ ہے، تو ان کے دل کے اندر ایمان بیٹھ گیا، ایمان بیدار ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ ایمان دلوں کے اندر آتا ہے تو ایک عجیب انقلابی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، پھر آدمی کا ذہن اور اس کا دل اللہ رب العزت کے حوالے ہو جاتا ہے اور اللہ پر اس کے پورا بھروسہ ہوتا ہے، اس کی قوت پر، اس کی طاقت پر اسے مکمل اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ اب یہ خاک کا ذرہ اللہ رب العزت کی طاقت سے جڑ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فرعون مردود نے کس طریقے سے ان کے سامنے دھمکی دے ڈالی اور یہ کہا کہ ہم تمہارے ہاتھ پیروں کو الٹی سمت سے کاٹ ڈالیں گے اور تمہیں کھجور کے تنوں پر ہم تمہیں پھانسی دیں گے، دردناک سزا تمہیں، عبرتناک تمہیں سزا دیں گے، ہم ایسی سزا کہ جس کو سن کر لوگ لرز جائیں اور سحر جائیں، وہ سزا ہم تمہیں دیں گے۔ اب اس دھمکی کا ان بندے مومن پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ لوگ جو ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے، جن کے دل کے اندر لالچ بھرا ہوا تھا، جو فرعون سے یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا اگر ہم اس مقابلے میں جیت جاتے ہیں، فتح یاب ہوتے ہیں تو ہمیں کیا انعام ملے گا، ہمارے لیے انعام متعین کیجئے، ہمیں بتائیے کہ ہمارا کیا فائدہ ہوگا، جن کی نگاہ پہلے دنیا پر تھی، جو صرف اسی مادی دنیا کو دیکھتے تھے، اور اب جب ان کے اندر ایمان کی شمعیں روشن ہو گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نبی تسلیم کر لیا اور ایمان ان کے سینوں میں پھوٹ پڑا، تو اب دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ فرعون کی ان دھمکیوں کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، اب زندگی میں انقلاب آ گیا، اور واقعی جو ایمان ہوتا ہے وہ انقلاب لے آتا ہے، زندگی میں بدلاؤ لے آتا ہے، زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں قالوا لن نؤثرک، جادوگروں نے بیک زبان کہا، قالو جادوگروں نے کہا لن نؤثرک، ہم تمہیں ترجیح بالکل نہیں دے سکتے، یعنی ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے، ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہاری دولت، تمہارا مال، تمہاری طاقت، تمہاری قوت، تمہارا لشکر، تمہاری یہ دھمکی، یہ ہم پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے علی ما جاءنا من البینات، اس بات پر کہ جب ہمارے پاس روشن نشانیاں آ گئی، یہ بینات آ گئی، اللہ کا پیغام آ گیا۔ یہ بینہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے جو اس کے رسول حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام جو پیش کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے جو پیش کیا ہے، جادوگر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے اس پیغام کو ہم قبول کرتے ہیں، اور جب اللہ نے ہمارے پاس جو بینات بھیج دیا ہے، جو واضح نشانیاں بھیج دی ہیں، جو اپنا کلام اس نے اتار دیا ہے اور اپنی شریعت ہمارے لیے بھیج دی ہے، تو بس ہم اسی کو ترجیح دیں گے اور ہم اسی کو مانیں گے، اور اس سے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا۔
ہمارے قدم میں کوئی جنبش پیدا نہیں کر سکتا۔ والذی فطرنا، اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ اب ہم پہچان گئے اپنے معبود کو۔ ابھی تک ہم اندھیرے میں تھے، ابھی تک ہم ٹھوکریں کھا رہے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا معبود کون ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا رب، ہمارا مالک اللہ جل جلالہ جل شانہ، وہی ہمارا رب ہے، وہی اس پوری کائنات پیدا کرنے والا ہے۔ اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہمارے باپ داداؤں کو پیدا کیا ہے۔ اس پوری دنیا پر حکمرانی اسی کی ہے اور طاقت اور قوت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو جب ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے تو اب ہم پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ اپنی مال، اپنی دولت اپنے پاس رکھو، یا اپنی دھمکیاں کسی اور کو دکھاؤ۔ اب ہم تمہاری دھمکیوں سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ اب ہم تمہارے مال اور دولت کے جو ذخائر ہیں اور جو خزانے ہیں، اب یہ ہمیں ہمارے قدم سے ہلا نہیں سکتے، ہمیں ہمارے طریقے سے ہمیں ہٹا نہیں سکتے۔ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ اب وہ کہتے ہیں فقضی ما انت قاض، تمہارا جو جی چاہے وہ تم کرو، جو تمہیں فیصلہ کرنا ہے، جو تمہیں کرنا ہے وہ تم کر لو۔ فرعون ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ خبردار، تم اس مذہب کو قبول مت کرنا، خبردار تم موسیٰ کی باتیں مت ماننا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں، اب تو ہم ایمان ہمارے پاس آ چکا ہے، اب تو ایمان کی دولت ہمیں مل چکی ہے، اب اس دولت کے ملنے کے بعد ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اب تم کو جو کرنا ہے کر لو۔ تم کر کیا سکتے ہو؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم اسی دنیا کا تو فیصلہ کر سکتے ہو، اسی دنیا میں ہماری موت کا فیصلہ کر سکتے ہو، مگر اس دنیا کے بعد، ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد، ہماری روح نکلنے کے بعد جس دنیا کے اندر ہم جائیں گے، وہاں پر تمہاری کوئی طاقت کام نہیں آئے گی۔ وہاں پر اللہ رب العزت کی طاقت ہے، اور اللہ رب العزت ہی ہمیں انعام دینے والا ہے۔ تو یہ دنیا کا فیصلہ ہے، تم اگر کرنا چاہو، ہمیں موت دینا چاہو تو ہمیں موت دے دو، لیکن ہمیں تو وہ زندگی چاہیے جو جاویدانی ہے، جو ابدی ہے، سرمدی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، اس کی جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشیاں ہیں، اور ہمیں بے پناہ انعام ملے گا۔ اس دنیا سے ہم کو چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ دنیا تو قید خانہ ہے ہمارے لیے، اس دنیا میں تو ہم قید ہیں، ہمیں یہاں سے چھٹکارا مل جائے گا اور ہم آزاد فضاؤں میں اپنی سانسیں لیں گے، ہم اللہ رب العزت کے انعامات کو دیکھیں گے، اس کی انعامات کی بارشوں میں ہم نہائیں گے۔ لہٰذا اس دنیا کی تنگی سے ہم نکل کر آخرت کی وسعتوں کی طرف چلے جائیں گے۔ تو تم بس اس دنیا میں فیصلہ کر سکتے ہو، تمہیں جو کرنا ہے کر ڈالو۔ انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ معاف کر دے ہماری تمام غلطیوں کو۔ اب تک جو ہم نے خطائیں کی ہیں، جو ہم نے غلط روش اختیار کی، جو ہم نے لوگوں کو دھوکے دیے، جو ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے، اللہ کے ساتھ کفر کرتے رہے، گناہ کے کام کرتے رہے، اب ہم ایمان لے آئے ہیں تاکہ میرا پروردگار ہمیں معاف کر دے۔ اور تم نے جو ہم کو جادوگری پر مجبور کیا ہے، جو موسیٰ کے سامنے، پیغمبر کے سامنے آنے پر ہمیں مجبور کیا، جادو دکھانے پر ہمیں تم نے مجبور کیا، اللہ رب العزت اس کو بھی معاف کر دے۔ کیسا انقلاب برپا ہو گیا ہے زندگی کے اندر۔ واقعی صحیح بات یہ ہے کہ سچا ایمان بندے کو بالکل ایک الگ شکل دے دیتا ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو دنیا کی زندگی کی فکر کے بجائے آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ وہ دنیا کماتا ہے، ضرور کماتا ہے، لیکن حلال طریقوں سے کماتا ہے، جائز طریقوں سے کماتا ہے۔ یہ نہیں کرتا کہ وہ غلط طریقے سے دنیا کمائے، حرام طریقے سے پیسہ کمائے، بلڈنگ بنائے، گھر بنائے، اور اس کے اوپر لکھے ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کے فضل و کرم سے ہے۔ سود اس نے لیا ہے، رشوت اس نے لی ہے، دوسروں کو دھوکہ اس نے دیا ہے، دوسروں کا مال اس نے ہڑپ کر لیا ہے، دوسروں کا زمین جائیداد اس نے غصب کر رکھی ہے، دوسروں کو دھوکہ دے کر پیسہ حاصل کیا ہے، اور اس کے بعد مکان بنوا کر لکھتا ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، یہ رب کے فضل سے نہیں ہے۔ یہ تو تم نے وہ کام کیا ہے جس کو اللہ ناپسند کرتا تھا۔ لہٰذا ایمان لانے کے بعد تو زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے۔ اب اس میں گناہ کی گنجائش نہیں ہے، اب جرائم کی گنجائش نہیں ہے، غلط کاموں کی گنجائش نہیں ہے، غلط طریقے اختیار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے، وہ طریقہ جو اس کے رسول نے بتایا ہے، اس طریقے پر چلنا، یہ ایک سچے بندے مومن کی نشانی ہے۔ اور بندے مومن اللہ کی مرضی کو اپنے سامنے رکھتا ہے، پھر اسے دنیا کی کوئی مرضی سامنے نہیں آتی۔ لوگ اسے دولت کی لالچ دیتے ہیں،
رشوت پر رشوت پیش کرتے ہیں، غلط طریقے سے کمائی اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ ان سب کو ٹھکرا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اپنے رب پر تاکہ پروردگار ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر دے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، سارے گناہ سب ختم، اب تک اس نے جو کچھ کیا تھا وہ سب ختم، اب اس کی نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے ایمان لانے کے بعد سے۔ لہٰذا فرماتے ہیں واللہ خیر و ابقا، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اگر ہم ایمان کا سودا کر کے اس دنیا کی زندگی کو لے بھی لیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ پتہ نہیں کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں اور حرام کی کمائی ہوئی چیزیں ہمارے پیچھے رہ جائیں۔ لہذا ہم ترجیح دیتے ہیں اللہ رب العزت کے پاس جو کچھ ہے اس کو، اور وہی چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے، یعنی اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، اور وہ وہی زیادہ بہتر ہیں اور وہی زیادہ عمدہ ہیں۔ ابھی گفتگو اس کے بعد بھی چلے گی، اگلی آیات میں بھی ابھی گفتگو چلے گی انشاءاللہ۔ باقی باتیں بعد میں بیان کریں گے ہم۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی اس تفسیر سے ہم سب کو جوڑے رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔